बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। पाकिस्तान की आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक और जज ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी को ख़त लिख दिया। पहले जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा, अब जस्टिस अतर मिन्निल्लाह ने ख़त लिख दिया और उस ख़त में उन्होंने 27वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक अपने गहरे शकूक व शुबहात, अपने गहरे तहफ़्फ़ुज़ात का ना सिर्फ इजहार किया बल्कि उन्होंने अदालती मामलात जो हैं उस पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि जी जो अदालत है उसमें इस तरह से डिवाइड हो सकती है, तकसीम हो सकती है और बहुत से मामलात बिगड़ सकते हैं। अच्छा, मैं आज सिर्फ एक बात करूँगा और मैं बहुत हैरान हूँ कि आज वो लोग जो अदलिया की आज़ादी की बात कर रहे हैं, जो अदलिया की जद्दोजहद की बात कर रहे हैं, जो समझते हैं कि पाकिस्तान में अदलिया आज़ाद होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, उन्होंने अपने दौर में क्या किया? उन्होंने अपने दौर में उन्हीं लाइक माइंडेड जजेस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज बनवाया। उन्होंने अपने दौर में जस्टिस काजी फाइज ईसा, जो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर जज थे, उनके खिलाफ एक सदारती रेफरेंस दायर करवाया। उन्होंने जस्टिस वकार सेठ, जिन्होंने खसूसी अदालत ने, वैसे तो खसूसी अदालत जो परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ बनी थी, उस खसूसी अदालत का फैसला मानने की बजाय उन्होंने उस खसूसी अदालत के फैसले को चैलेंज कर दिया। अब एक खसूसी अदालत का फैसला था कि एक डिक्टेटर परवेज़ मुशर्रफ को तख्ता दार पर लटकाया जाए, उसको डेथ सेंटेंस की सज़ा का जो है उसके खिलाफ फैसला जारी किया गया। खसूसी अदालत की जो तश्कील नौ थी उस पर एतराज़ात आयद किए गए। खसूसी अदालत का फैसला था जिसमें जस्टिस वकार सेठ, जो उस वक्त पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, जस्टिस शाहिद करीम लाहौर हाई कोर्ट से और तीसरे जज थे जस्टिस नज़र अकबर सिंध हाई कोर्ट से, 2-1 से फैसला आया। दो जजेस जस्टिस वकार सेठ और जस्टिस शाहिद करीम ने फैसला दिया कि जी परवेज़ मुशर्रफ को तख्ता दार पर लटका दिया जाए। उस फैसले के खिलाफ इमरान खान की हुकूमत ने अपील दायर कर दी और वो उस वक्त वज़ीर कानून कौन थे? फ़रोग नसीम साहब। वही फ़रोग नसीम साहब जिनको शायद मेरा ख्याल है इस कौम ने कभी माफ़ नहीं करना, क्योंकि उन्होंने ऐसे लोगों की वकालत की है जिन लोगों ने इस पाकिस्तान को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया। परवेज़ मुशर्रफ के वो वकील थे, अल्ताफ़ हुसैन के वो वकील थे, जनरल बाजवा के वो वकील थे और सर उनको तो इस तारीख़ ने माफ़ नहीं करना, लेकिन तारीख़ ने उन लोगों को भी माफ़ नहीं करना जो अपने दौर में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के ज़रिए अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ झूठे और जाली मुकदमात बनवाते थे। आज वो लोग अदलिया की आज़ादी की बात कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ यही शेर पढ़ूंगा कि काबे किस मुँह से जाओगे गालिब, काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। आज वो लोग जो कह रहे हैं कि जी अदलिया की आज़ादी पर हमला हो गया, 27वीं आईनी तरमीम, और इससे देखिए 27वीं आईनी तरमीम इस पार्लियामेंट का इख्तियार है। इस पार्लियामेंट को जो अक्सरियत मिली है, उस अक्सरियत को मद्देनज़र रखते हुए ये पार्लियामेंट किसी भी तरह की अमेंडमेंट ला सकती है, किसी भी तरह की तरामीम ला सकती है। इस पार्लियामेंट के पास इख्तियार है। इसको अवाम के मुंतखब नुमाइंदों ने इसलिए पार्लियामान में भेजा, अवाम के मुंतखब नुमाइंदों ने अपने जो नुमाइंदे हैं उनको इसलिए पार्लियामेंट में भेजा है कि वो बुनियादी तौर पर एक अहम लेजिस्लेशन, एक अहम कानून साजी जो है वो करके पार्लियामान की इज्जत और उसके वकार को बुलंद करें। इसलिए पार्लियामान में हम बुनियादी जो कानून साजी है उसके ऊपर बात करते हैं कि जी कानून साजी, बहुत सालों से हम बात कर रहे हैं कि कानून साजी होनी चाहिए। इस पार्लियामेंट को चाहिए कि कानून साजी करे, जुडिशल रिफॉर्म्स करे, अदालती इस्लाहात करे, लेकिन जब वो अदालती इस्लाहात की बात आती है तो उस वक्त बहुत से लोग जो हैं वो चीखना शुरू कर देते हैं कि जी अदलिया की आज़ादी पर हमला हो गया। जब साकब निसार, जब आसफ सईद खोसा, जब जस्टिस गुलजार, उमर अता बंदियाल, इफ्तिखार चौधरी, जस्टिस नसीम हसन शाह, जस्टिस मौलवी मुश्ताक, इस तरह के जो पॉलिटिकल जजेस थे, जब वो अदलिया की आज़ादी पर हमला कर रहे थे तब अदलिया की आज़ादी किसी को याद नहीं आई, तब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी किसी को याद नहीं आई। जब
بارز کو آپ پولیٹیسائز کرتے تھے اور بارز کے اندر سے آپ اپنے لائک مائنڈڈ لوگوں کو اٹھا کر ججز لگاتے تھے، تب عدلیہ کی آزادی کسی کو یاد نہیں آئی۔ جب آپ نے ایک منتخب وزیر اعظم کو تختہ دار پر لٹکایا اور اس کو پھانسی دینے کے احکامات جاری کیے، صرف ایک ڈکٹیٹر کی جو منشا تھی، اس کے من پسند فیصلے کو فوقیت بخشنے کے لیے، اس کو تقویت بخشنے کے لیے، جو آپ نے ایک منتخب وزیر اعظم کو، شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید جمہوریت، اس کو آپ نے جب تختہ دار پر لٹکایا، تب آپ کو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری یاد نہیں آ رہی تھی؟ جب ایک منتخب وزیر اعظم کو بہانہ بنا کر کہ جی بیٹے دی کمپنی تو تنخواہ نہیں لئی، تینوں ناہل کر رہے ہیں، صرف ایک منتخب وزیر اعظم کو بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ نہ لینے پر ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں۔ وہ سپریم کورٹ کے 5 چیرے جو پولیٹیسائز ہوئے، جو پولیٹیکل ججز تھے، میں آج بھی پولیٹیکل ججز کہوں گا کیونکہ جو فیصلہ تھا وہ پولیٹیکل، ایک سیاسی فیصلہ تھا اور ایک منتخب وزیر اعظم کو راستے سے ہٹانا تھا، اور وہ راستے سے ہٹانا جو ہے وہ ان لوگوں کا ایک مشن تھا، اور اس میں وہ کامیاب ہوئے، اور انہوں نے منتخب وزیر اعظم کو جو 2/3 سے اسمبلی میں اکثریت لے کر بیٹھا تھا، ایک منتخب وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف جو 3 بار اس ملک کے الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے، ان کو اٹھا کر باہر کر دیا۔ تب انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے اس پر بات کسی نے نہیں کی، تب آزادی ہے جو ہے وہ اظہار رائے کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا تھا۔ آج سب کو بہت یاد آ رہا ہے کہ یہ 27ویں آئینی ترمیم جو ہے اس نے عدلیہ کا گلا دبا دیا۔ جب منتخب وزیر اعظموں کو، منتخب وزرائے اعظموں کو انہی عدالتوں سے سزائیں ہوتی رہی ہیں، تب یہ ججز جو ہیں وہ کوئی جج جو ہے وہ نہیں بولا کہ جی نہیں منتخب وزرائے اعظموں کی توہین ہوئی۔ آج سب جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں۔ ود اے ویری ڈیو ریسپیکٹ، ایک آنریبل جج، انہوں نے ایک خط لکھا اور اس خط میں انہوں نے اپنے گہرے تحفظات کا اظہار کیا۔ یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ وہ جو جج صاحب ہیں وہ دراصل خط میں کیا کہہ رہے ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہیں جی، سپریم کورٹ کے جج، اور انہوں نے لکھا ہے کہ 27ویں ترمیم جو جج سچ بولتا ہے وہ انتقام کا نشانہ بنتا ہے۔ یہ جسٹس اطہر من اللہ نے چیف جسٹس کو خط لکھا۔ 27ویں آئینی ترمیم کے معاملے پر سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس اطہر من اللہ سمیت سابق 38 لاء کلرکس نے بھی چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو خط لکھا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے لکھا ہے کہ سپریم کورٹ اکثر طاقتور کے ساتھ کھڑی رہی، عوام کے ساتھ نہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کی عدالتی پھانسی عدلیہ کا ناقابل معافی جرم تھا، وہ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ خط میں جسٹس اطہر من اللہ نے لکھا کہ بینظیر بھٹو، نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف کارروائیاں بھی ایک ہی سلسلے کی کڑی ہیں۔ عمران خان کے ساتھ ہونے والا سلوک اسی جبر کے تسلسل کا حصہ ہے۔ سپریم کورٹ کے جج نے لکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو عوامی اعتماد حاصل کرنے پر نشانہ بنایا گیا۔ بہادر ججز کے خط اور اعتراف سپریم کورٹ کے ضمیر پر بوجھ ہیں۔ ہم سچ جانتے ہیں مگر صرف چائے خانوں میں سرگوشیوں تک محدود ہیں۔ چیف جسٹس نے خط میں لکھا کہ بیرونی مداخلت اب کوئی راز نہیں، ایک کھلی حقیقت ہے، اور جو سچ بولتا ہے وہ انتقام کا نشانہ بنتا ہے۔ جو جج نہیں جھکتا اس کے خلاف احتساب کا ہتھیار استعمال ہوتا ہے۔ اب جو وہ باتیں کر رہے ہیں، دیکھیں اس پارلیمنٹ نے آج نہیں تو کل تو یہ امینڈمنٹس کرنی تھی۔ 26ویں آئینی ترمیم ہوئی، بہت شور پڑا، انہی لوگوں نے شور ڈالا جو اس 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف تھے، پھر انہوں نے اسی کانسٹیٹیوشنل بینچ کو بھی مانا، پھر انہوں نے اسی کانسٹیٹیوشنل بینچ کے کمپوزیشن کو بھی ایکسیپٹ کیا، پھر انہوں نے اسی کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سامنے جو اہم مقدمات تھے اس میں بطور وکیل حاضری بھی لگائی۔ آج وہ لوگ یہ جی کہہ رہے ہیں کہ جی عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہو گیا، ملک گیر تحریک چلائی جائے گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 27ویں آئینی ترمیم میں کچھ نیا نہیں ہے۔ آرٹیکل 243 ہے، آرم فورسز سے متعلق کچھ امینڈمنٹس ہیں، اسی طرح جوڈیشری سے متعلق کچھ امینڈمنٹس ہیں، جو آئینی عدالت ہے، جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے۔ اچھا، ایک جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اب فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ وفاقی آئینی عدالت، یہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جو فیڈرل شریعت کورٹ ہے اسلام آباد کے اندر، اس کی بلڈنگ کو وفاقی آئینی عدالت کا درجہ دیا جائے گا، اور وفاقی آئینی عدالت کے جو جج ہیں، جو چیف جسٹس ہیں،
اب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جو وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس ہیں اس میں کوئی حاضر سروس جج صاحب یا کوئی ریٹائرڈ جج جو ہیں وہ بھی چیف جسٹس ہو سکتے ہیں. اب یہ دو نام زیر گردش ہیں, ایک جسٹس امین الدین خان صاحب کا جو اس وقت آئینی بینچ کے سربراہ ہیں اور سینئر جج ہیں, ایک ان کا نام زیر غور ہے, اور دوسرا نام جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ہے. لیکن پرائرٹی پر اس وقت گورنمنٹ نے جو نام رکھا ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا, کیونکہ میری کچھ اہم دوستوں سے بات ہو رہی تھی. تو آئینی بینچ میں کون کون سے ججز ہو سکتے ہیں؟ جو نام سامنے آئے ہیں اس میں جسٹس شاہد بلال حسن, جسٹس کیا نام ہے ان کا, علی باقر نجفی, جسٹس مسرت العلی, جسٹس نعیم اختر افغان, جسٹس امین الدین خان, اس کے بعد بہت سے اہم ججز کے جو ہے وہ نام آ رہے ہیں, جسٹس عامر فاروق صاحب. تو اسی طرح کہا جا رہا ہے کہ جی 7 ججز جو ہیں وہ پہلے آئینی عدالت کا حصہ ہوں گے. اب آئینی عدالت کانسٹیٹیوشنل میٹرز کو سنے گی, اس کی سماعت کرے گی, اور آئینی عدالت کے سامنے اہم آئینی مقدمات زیر سماعت ہوں گے. تو جتنے کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہیں اب وہ آئینی عدالت میں آئیں گے. اب وہ جو سپریم کورٹ کا رول ہے وہ صرف اور صرف سائلین کی حد تک محدود ہو گیا, اور سپریم کورٹ میں صرف عام کیسز جو معمولی نوعیت کے کیسز ہوتے ہیں, چوری کے, قتل و غارت کے, ڈاکہ زنی کے, اس کے بعد جو اس طرح کے ریپسٹ جو لوگ ہیں ان کے کیسز, تو اس طرح کے جو کیسز ہیں وہ سپریم کورٹ میں آئیں گے. باقی جو مقدمات ہیں وہ آئینی مقدمات, کانسٹیٹیوشنل میٹرز, وہ آئینی عدالت میں آئیں گے. تو سر یہ جو جج صاحب نے خط لکھا ہے, ود اے ویری ڈیو ریسپیکٹ, اس ملک میں جو سب سے زیادہ زیادتی ہوئی ہے وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوئی ہے. عمران خان صاحب تو شاید اس نظام کے آخری وقت تک لاڈلے تھے, اور جو جبر اور جو زیادتیاں اور جو ناانصافیاں نواز شریف اور محترمہ نے بھگتی ہیں, اسی سی او ڈی کے تحت جس کو انہوں نے سائن کیا تھا, چارٹر آف ڈیموکریسی کے اوپر جو انہوں نے دستخط کیے تھے, اسی سی او ڈی کے تحت آج ان کا ایک اہم جو مقصد تھا آئینی عدالت بنانے کا, نہ صرف وہ پورا ہوا بلکہ اس اہم, آپ سمجھ لیں کہ آئینی عدالت کے معاملے کے اوپر جتنی وکلاء برادری تھی, بار کونسلز تھیں, بار ایسوسیشنز تھیں, سب کو اعتماد میں لیا گیا. تو جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے متعلق سی او ڈی کے اندر, چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر محترمہ شہید بینظیر بھٹو اور نواز شریف نے خواب دیکھا تھا کہ ایک پاکستان میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنے گی, وہ خواب آج پورا ہو چکا ہے. کانسٹیٹیوشنل کورٹ سپریم عدالت ہوگی اور اسی میں تمام کانسٹیٹیوشنل کیسز جو ہیں اس کی سماعت ہوگی. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی. آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.